اب اگر وہ نہ مانے تو میرا قصور کیا؟ میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہو، ذرا 12 ربیع الاول کی تاریخ تو پڑھ ڈالو. یہاں یہ حالت ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے اور نبی کی سانس روح قبض سے انسوئی سے پرواز کر چکی ہے، تم خوشیاں مناتے ہو. وہاں حالت یہ کہ حضرت عائشہ اپنے بال پکڑی ہوئی ہیں اور ہائے میرے سرتاج، ہائے میرے سرتاج، یعنی میرے آقا کا انتقال، میرے سرتاج کا انتقال. یہاں عمر فاروق کے جنون کا یہ حال ہے کہ تلوار اٹھا لی، میان سے تلوار نکال لی. اور کائنات کے رب کی قسم عمر کی تلوار کا کیا کہنا، جب میان سے نکالتا تھا تو آسمان کی پیشانی پہ بھی شکن پڑ جایا کرتی تھی، آسمان کی پیشانی بھی شکن نالود ہو جایا کرتی تھی. عمر نے وہ تلوار نکالی، چیختے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، ہم اس کی گردن مار دیں گے. صحابہ کرام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، داروں کے کھار آنسو گر رہے ہیں، اور تم 12 ربیع الاول کو چاند جلاتے ہو، ٹیوب لائٹیں تم جلا رہے ہو، خوشیاں تم منا رہے ہو، تمہیں بہترین غذائیں بنانے کا شوق پیدا ہو گیا. وہاں 12 ربیع الاول کا حال یہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا جس دن انتقال ہوا پوری رات نبی کی لاش اثر، اللہ کے نبی کا جسم اثر میرے حجرے میں رہا. باہر سے لوگ مہمان آتے ہیں نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے، لیکن کائنات کے رب کی قسم میرے گھر میں اتنا چراغ نہ، اتنا تیل نہ تھا، اتنا تیل نہ تھا کہ میں چراغ جلا کر نبی کا چہرہ مہمانوں کو دکھلا سکوں. وہاں رات کی تاریکی ہے، مہمان باہر سے آ رہے ہیں، بیوی اللہ کے نبی کی کہہ رہی کہ اتنا تیل نہیں کہ میں چراغ جلا سکوں. اور 12 ربیع الاول کو تمہاری راتیں دن نظر آتی ہیں، راتوں میں ٹیوب لائٹیں تم جلاتے ہو، کم کمیں تم جلاتے ہو. غور کرو گے تم نے رات کو رات نہیں دن تصور کر لیا. اور ہائے ہماری تباہی یہ تھی کہ آج کے دن نبی کا انتقال ہوا. وہیں مان لو پیدائش کا دن بھی، چلو مان لو 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے، لیکن غور کرو اگر عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور عید کے دن اگر میرے باپ کا انتقال ہو جائے تو بتاؤ کہ کوئی بیٹا خوشی کے دن خوشی منائے گا یا غمی منائے گا؟ آپ کے باپ کا انتقال عید کے دن ہو جائے تو اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ آپ کو عید خوشی کی نظر آئے گی یا غم کی نظر آئے گی. سن لو، اگر مدنی کریم کا کی پیدائش 12 تاریخ کو ہوئی تو پیدائش کے بعد وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے، لہذا خوشی کا دن غمی میں بدلنا چاہیے تھا. لیکن تمہیں پھر بھی محمد کی غمی کا حال نہ رہا اور تمہیں محمد کی غمی کا خیال نہ رہا، تم نے خوشیاں ہی منائی، تم نے اس کو خوشیاں ہی تصور کیا. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم نہ غمی کے قائل نہ زیادہ خوشی کے قائل. ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کی پیدائش 12 کو ہوئی تو ہمارے لیے خوشی ہے، اور آپ کی وفات بھی 12 کو ہی، انتقال بھی 12 کو ہوا تو یہ ہمارے لیے غمی کا دن ہے. لیکن ہم خوشی بھی منائیں گے تو اتنی نہیں کہ ہم غم کو بھول جائیں، اور غمی بھی منائیں گے تو اتنا نہیں کہ ہم خوشی کو پامال کر دیں، خوشی کو ہم نظر انداز کر دیں. لہذا مسلمانوں تمہیں خوشی اور غمی دونوں منانے کا حق ہے، لیکن اصول کے دائرے میں، دائرے اسلام میں رہتے ہوئے. ذرا آؤ تو قریب، میری بات کو ذرا توجہ سے سنو. کیا کا دادشیو میں شکل پکش سے، وہ شکل پکش کے انترگت 12 تاریخ کو پیدا ہوگا. محمد صاحب کی مشہور جنم تتھی 12 ربیع الاول بتائی گئی ہے جو شکل پکش کے انترگت ہے. ایک جگہ اور ایک جگہ بدھا نے، بدھزم جو ہے، بدھسٹر لوگ، ان میں ہے نندا، اور نے کہا تھا، بدھا نے نندا سے کہا، بدھا نے نندا سے کہا کہ اوہ نندا، بدھا کہہ رہے ہیں اوہ نندا، I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. Oh Nanda, hey Nanda, I am not first Buddha. میں پہلا بدھا نہیں ہوں، میں پہلا رسول نہیں ہوں، and I am not last Buddha، اور نہ ہی میں آخری ہوں. یعنی نہ میں پہلا ہوں نہ میں آخری ہوں، بلکہ پہلے بھی گزر چکے ہیں اور لاسٹ میں بھی آئیں گے، میں تو بیچ کا ہوں. بٹ اے بدھا ول کم آفٹر مائن، ہز نیم ول بی میتریہ، بلکہ میرے بعد ایک اور بدھا آئے گا. کیا کہا؟ بٹ اے بدھا ول کم آفٹر مائن، بلکہ میرے بعد ایک اور بدھا آئے گا، ہز نیم ول بی میتریہ، اس کا نام میتریہ ہوگا، اس کا نام میتریہ ہوگا. اور میتریہ کا ارتھ بھی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا.
तारीफ किया हुआ, मोहम्मद का अर्थ होता है तारीफ किया हुआ। मित्रिया, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मोहम्मद हम्मद युहम्मिदो के माना तारीफ करना, मोहम्मद ऑब्जेक्ट इसमें मफूल है जिसके माना होते हैं तारीफ किया हुआ, यानी मित्रिया उसका नाम होगा, यानी मोहम्मद उसका नाम होगा। ये तो रही बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के अंदर तो मोहम्मद नाम आया है। नाम क्या? अज्ञान हेतु किरति मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। हम बड़े एक एक सेंटेंस को खुल के पढ़ रहे हैं, टेप मौजूद होगा, कैसेट रिकॉर्ड कर लीजिए आप और सुन लो, गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना, बल्कि मैं कहता हूं कि किसी पंडित जी तक मेरी बात को पहुंचा देना और सुन लो, कोई गलत आदमी साबित तो करे। क्या कहा गया कि अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद, यही चीज दिखलाना है मुझे। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। मोहम्मद तमाम अंधकार को नाश करेगा, मोहम्मद तमाम अंधकार को मैटेगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम विदा, मोहम्मद तमाम अंधकार को नाश करेगा, यानी तमाम गुमराही का खात्मा करेगा, तमाम जलालतों को मैटेगा, तमाम बुराइयों को खत्म करेगा। कौन? मोहम्मदांधिकारम, अंधिकार को मोहम्मद अंधिकारम नाशम, नाश करेगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराइयों का खात्मा करेंगे। मक्का में 360 मूर्तियां थी, मक्का में जुआ खेला जाता था, मक्का में लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, मदीना में भी और मक्का में भी बहुत सी बुराइयां फैली हुई थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बुराइयों को खत्म कर दिया, उन तमाम बुराइयों का खात्मा किया है। गौर करो, बताइए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बतलाई जा रही है या नहीं बतलाई जा रही है? और पूरे विश्व का रक्षक होगा, विश्व का रक्षक होगा। ये क्या कहा गया? जगत पति होगा। अश्वमाशुभ मारूहा देवदत्त जगतपति, वो जगतपति होगा। जगत के माना दुनिया, जगत के माना संसार, और पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं। सुन लो आज मेरे हिंदू भाइयों, हमें यही बताया गया होगा कि पति के माना पति का माना बीवी का शौहर, नहीं, पति का माना शौहर के नहीं होते हैं। आओ आज एक ऐसी बात बताऊं जो शायद तुम्हारे पंडितों ने भी न बताई हो। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, और पत्नी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, मतलब यह हुआ कि औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत उसका पति करता है, यानी इसीलिए इज्जत और आबरू का रक्षक पति, रक्षा करने वाला, यानी बीवी की हिफाजत करने वाला, उसकी आबरू इज्जत की हिफाजत करने वाला, उसकी बदनामी की हिफाजत करने वाला। जाहिर बात है कि एक औरत पता नहीं अगर शादी न होती तो क्या करती, लेकिन उसने तमाम लोगों से नजरों को ओझल करते हुए, हटाते हुए वो एक के नसीबे में आ गई, एक की मालिक जो है खिदमत गुजार बन गई। गौर करो कि उसने तमाम लोगों से अपनी इज्जत को बचाया, गोया पति ने उसकी रक्षा कर ली, पति ने उसकी हिफाजत कर ली। और यही हाल पति का है। अगर वो किसी औरत से शादी न करता, न जाने कहां डांस क्लबों में जाता, तबाह पड्डों पे जाता, लेकिन पत्नी रक्षक यानी अपने शौहर को उसने अपना बना लिया, इसलिए उसने तमाम औरतों से अपने पति की रक्षा कर ली। तो रक्षा करने वाला और रक्षा करने वाली वो जगतपति होगा, जगतपति। और अगर ये मान लिया जाए कि पति के माना दूल्हा ही होते हैं, तो माफ कीजिए, जगत के माना दुनिया, जगतपति दुनिया का दूल्हा, तो दुनिया का दूल्हा तो मोहम्मद हो ही नहीं सकते। यानी दूल्हा का मतलब ये, या कोई भी आदमी दूल्हा हो ही नहीं सकता। हाँ, रक्षक जरूर हो सकता है, हिफाजत करने वाला। तो जगतपति यानी वो पूरे संसार का, पूरी दुनिया का रक्षक होगा। और रक्षा उस वक्त आदमी करता है जब रहम करता है। जाहिर बात है कि एक आदमी मुजरिम है, हमने उस पर रहम कर दिया तो गोया हमने उसकी रक्षा की है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा रहीम कौन था? सुनो, कुरान ने पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर किसको भेजा था? इमाम कायनात को उसने खुद कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने दोनों जहान के लिए, हमने सारी कायनात के लिए नबी तुझे रहमत बनाकर भेजा, तुझे रक्षक बनाकर भेजा, तुझे मुहाफिज बनाकर भेजा, विश्व रक्षक जगतपति बनाकर भेजा। ये जगतपति की सिफत अगर किसी के अंदर पाई गई तो सिर्फ हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई गई है। इसलिए आओ मेरे हिंदू भाइयों, अब भी आमिना के लाल का, सोमती के बेटे का, विष्णु यश के बेटे का
पुत्र का दरवाजा खुला है, इस्लाम की तरफ आओ, उसका अध्ययन करो। और तुम्हें कसम है यहां पर नहीं, तुम्हें कसम है कि यहां पर तुम स्वीकार मत करना। अपने घर पर जाना, संजीदगी से सोचना, अपनी किताबों में देखना, अध्ययन करना। अगर मिल जाए तो इस्लाम का दरवाजा खुला है, आना, इंशाअल्लाह तुम्हें हिदायत जरूर मिलेगी, प्रेरणा जरूर मिलेगी। और अगर न मिले तब भी मेरे पास आना, मुतालबा करना, गरीबान पकड़ के मुझसे पूछना, हम तुम्हारी किताबों में खोलकर तुम्हें दिखलाएंगे। अगर मिल गया तो फिर मान लेना, न मिले तो जो सजा देना चाहो देना। आओ मेरे हिंदू भाइयों, एक बात, उसके बाद में मुसलमान परेशान ना हो, हमें कुछ अपनी माँ बहनों के बारे में भी कहना है और थोड़ा सा माहौल के ऊपर हमें कुछ बातें बताई गई हैं, इसलिए हम उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। एक मिसाल मैं आपको और दे दूं, यहां राजा भोज हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ। राजा भोज एक मर्तबा जो उसने देखा कि चांद के दो टुकड़े हो गए, हालांकि हमारे पास उलमा कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है, हो सकता है, लेकिन हम भविष्य पुराण की बात कर रहे हैं, भविष्य पुराण की। राजा भोज ने देखा कि चांद के दो टुकड़े हो गए, तो राजा भोज समझ गया कि मेरी किताब में चांद के दो टुकड़े करने वाले को अंतिम महर्षि बताया गया, तो वो अरब की तरफ, यानी अयोध्या लफ्ज है पुराण में कि वो अयोध्या की तरफ चल दिया। और अयोध्या को कोई आदमी मुसलमान ये न कहे कि मौलवी साहब मक्का को अयोध्या कह गए, नहीं, हम माना निकाल रहे हैं। अयोध्या, आ के माना नहीं और युद्ध के माना जंग, अयोध्या। आप भी कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि ये काम उचित है, उचित मानी मुनासिब, और आ लगा दो अनुचित नामुनासिब, संभव मुमकिन, और कह दो कि ये काम असंभव है, असंभव नामुमकिन, आ के माना नहीं, तो ये दो लफ्जों से बना है अयोध्या। अयोध्या, आ मानी नहीं और युद्ध के माना जंग, यानी वो नबी अयोध्या में आएगा, यानी अयोध्या, आ नहीं, युद्ध के माना जंग, यानी ऐसी जगह आएगा जहां जंग न हो, यानी जहां शांति रहे, जहां लड़ाई न हो। तो मक्का ही एक ऐसी जगह है जहां जंग नहीं हुई, जहां लड़ाई नहीं हुई, बल्कि मदनी करीम ने और अल्लाह के नबी ने मक्का को दारुस्सलाम कहा, कुरान ने भी दारुस्सलाम कहा। ए वल्लाहु यहदी इला दारिस्सलाम, अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई दारुस्सलाम मक्का की तरफ, यानी सलामती और शांति के घर की तरफ कर रहा है। कुरान ने भी अल बलदिल अमीन कहा, ए वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन। अल बलद शहर, अमीन मानी अमन वाला, यानी अमन वाला शहर, शांति वाला शहर जहां जंग न हुई हो, और अल बलदिल अमीन से मुराद मक्का, अयोध्या जहां जंग न हुई हो, यानी मक्का में वो नबी आएगा, अयोध्या में आएगा, यानी ऐसी जगह आएगा जहां जंग न हुई हो। अब लोगों ने इसका नाम अयोध्या रख लिया, कोई इसका नाम अयोध्या रख ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहां आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि यहां आएगा। और मेरे हिंदू भाइयों, तुम नाराज मत होना, आपको अपने अयोध्या का नाम आपको अयोध्या रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसका नाम अयोध्या रखना चाहिए, क्योंकि वहां तो जंगें भी हुई, लड़ाई भी हुई, जीव हत्या भी हुई, खून भी बहाया गया, और न जाने कितना जो है मर्डर भी हुए हैं वहां। लिहाजा जिस जगह लड़ाई किताल जंग सब हो चुकी हो, ऐसी जगह को आदमी अयोध्या कहे तो ये झूठ हो जाएगा, रामायण पर इल्जाम हो जाएगा, और वाल्मीकि रामायण पर, वाल्मीकि जी पर भी इल्जाम लगेगा। अयोध्या हमने माना है, तुमसे ज्यादा मैं मानता हूं, मैं मक्का को कहता हूं, इसलिए कि मक्का ही एक ऐसी जगह जहां जंग नहीं हुई है, जहां लड़ाई नहीं हुई है, और वहीं पर आमिना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। तो राजा भोज अयोध्या की तरफ चल दिए। कोई आदमी ये ना कहे मौलाना राजा भोज की तारीख हमने ऐसे पढ़ी है, मैं इस्लामी तारीख की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त चूंकि दूसरों के मुकाबले में बैठा हूं इसलिए मैं उन्हीं की किताबों से हवाला दे रहा हूं। भविष्य पुराण प्रतिशतपरों का 5वां खंड कह रहा है, सुन लो आगे, कि राजा भोज जब अयोध्या यानी मक्का में पहुंचे और मोहम्मद साहब से आपने मुलाकात की, तो मोहम्मद जी से बोले कि हाय मोहम्मद जी, आपके पिता का क्या नाम था? कहा कि हाय गिरजा, पहले तो पहुंचते ही कहा हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवासिनी, हाय गिरजानाथ मरुस्थल में, रेगिस्तान में रहने वाले, हाय मरुस्थल में यानी अयोध्या में, यानी रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले, निवास ने यहाँ पर निवास करने वाले, नमस्ते गिरजानाथ, हाय गिरजानाथ, हाय मरुस्थल में रहने वाले, हाय रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले, आपको मेरा नमस्कार यानी सलाम किया है। उसके बाद में क्या कहा कि हाय मोहम्मद जी, मैं आपसे मिलने आया हूं। का प्रेम पूर्वक बोले, बोलो क्या काम है? यात्रीगण दूर से आने वाले, भारत से आने वाले, क्या बात है? कहा मोहम्मद जी आपका नाम क्या है? का मेरा नाम मोहम्मद
महामद है और आज भी महामद एतस्मिन नंतरे मलेक चाचार्य समन्विता महामद इति खयाता शिष्य शाखा समन्विता। ये शब्द महामद अपनी असली शक्ल में भविष्य पुराण में मौजूद है। क्या कहा? मेरा नाम महामद है। फिर पूछा राजा भोज ने कि भविष्य पुराण के अल्फाज ने पूछा कि ये बताओ आपके पिता का क्या नाम था, क्या नाम है? महामद जी ने कहा कि ये मत पूछो क्या नाम है, बल्कि ये पूछो क्या नाम था। का क्यों? का मेरे पिताजी स्वर्गवासी देहांत कर चुके हैं, इंतकाल कर गए। का मेरी किताबों में यही लिखा है कि उस कल्कि के आने से पहले, महामद के आने से पहले उसका पिता देहांत कर चुका होगा। का अच्छा आपके पिता का क्या नाम था? का मेरे पिता का नाम विष्णु यश था, मेरे पिता का नाम विष्णु यश था। फिर पूछा महामद जी से, क्या पूछा कि अच्छा आपकी माता का नाम क्या है? कहा मेरी माता का नाम क्या है नहीं बल्कि क्या था, क्योंकि जब मैं 6 साल का था तो मेरी माता का भी देहांत हो गया। कहा आपकी माता का क्या नाम था? कहा मेरी माता का नाम सुमत्या, सुमत्या मेरी माता का नाम था। कहा कि यही चीज मेरी किताबों में भी है कि उसकी माता का इंतकाल देहांत उससे पहले हो जाएगा, यानी उसे जो है नबी के 6 साल की आयु में हो जाएगा और पिता का देहांत उसके पैदा होने से पूर्व ही हो जाएगा। और सुनो, फिर विष्णु यश के घर में होगा, सुमत्या के गर्भ से होगा। फिर राजा भोज ने यह मंत्र पढ़ा, आज भी भविष्य पुराण में मौजूद है। तच्छुद्वा पुंडरीकाचो ब्रह्मबलीति विष्णु यशग्रहे सोमति प्रादुर्भवाभ्यम। तच्छुद्वा पुंडरीकाचो, पुंडरीकाश ने बताया कि विष्णु यश के घर में सोमति सुमत्या के गर्भ से महामद पैदा होंगे। लिहाजा विष्णु अल्लाह का नाम अभी मैंने बताया था, ब्रह्मा विष्णु शिव, विष्णु अल्लाह का नाम और यश के माना भक्त, यश के माना बंदा, यश के माना गुलाम। विष्णु यश अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। अल्लाह के नबी के बाप का नाम है अब्दुल्ला, अब्द के माना बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला का अर्थ भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का दास। विष्णु अल्लाह का नाम, यश भक्त, विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। उसकी माता का नाम सुमत्या होगा, सुसुंदर, मत्या स्वभाव वाली। सु के माना सुंदर, मत्या मानी स्वभाव वाली। सुमत्या यानी वो सुंदर स्वभाव वाली होगी, यानी वो शांति वाली होगी, अमन वाली होगी, सुकून वाली होगी। आपकी माँ का नाम आमीना, आमीना के माना भी अमन वाली, सुंदर स्वभाव वाली, अमन वाली, शांति वाली, सुकून वाली। यानी एक ही नाम, बस डिफरेंस है लैंग्वेज का। तुम्हारे यहाँ संस्कृत में है, हमारे यहाँ अरबी में, लेकिन अर्थ एक है उसका। उसके बाद में राजा भोज आए और हिंदुस्तान में आने आते आते रास्ते ही में भविष्य पुराण कहती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद एक पर्चा उनके हाथ से मिला, जिसको लोगों ने पढ़ा और फिर उस पर्चे को पढ़कर वो संस्कृत श्लोक आज भी मौजूद है कि राजा भोज ये भविष्यवाणी करके मरे, वो भविष्यवाणी करके उनकी मृत्यु हुई। क्या कह गए जरा गौर करो, वो अल्फाज आगे हैं। वाचिबु प्रति प्रेमणा माया मध्य शारदा तब देवो महाराज ममदा दत्तो मागिता मर्मोच्चिष्ट समंजियात तथा तपश्च भोदिर्पिति श्रुतवा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता। हाय मेरे भक्तों, मैं तुम्हें भविष्यवाणी बता रहा हूं और वो हो चुकी है। क्या गाय मेरे भक्तों सुन लो, एक नबी, एक कल की अंतिम महर्षि जो आएगा उसकी पहचान ये होगी कि वो चांद के 2 टुकड़े करने वाला होगा, वो चांद के 2 टुकड़े करने वाला होगा। उसकी बशारत ये होगी कि वो लंबी दाढ़ी रखने वाला, उसकी जो है पहचान ये होगी कि वो चोटी का दुश्मन होगा, बिना कोल अच्छे, वो बिना चोटी के होगा, दाढ़ी रखने वाला होगा, चांद के 2 टुकड़े करने वाला होगा। और क्या काम मारोस्थल निवास ने, मारोस्थल में रहने वाला, रेगिस्तानी इलाके में रहने वाला होगा, उच्च लापू उच्च स्वर में आलाप करने वाला, यानी अल्लाह को याद करने वाला होगा। और क्या कहा गया, लिंग छेदी शुद्धम पशुओं आहारम मस्ती, वो हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाला होगा। हलाल जानवरों का गोश्त, शुद्धम पशुओं आहारम बस्ती, वो शुद्ध पशुओं का, वो हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाला होगा। और लिंग 6 दिन, सबसे बड़ी बशारत यह है कि वो खतना किया हुआ होगा, यानी वो मख्तून होगा। मेरे हिंदू भाइयों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में टिका, बताओ दाढ़ी रखने वाला कौन, चोटी का दुश्मन कौन, चांद के 2 टुकड़े करने वाला कौन, शुद्ध पशुओं का आहार, हलाल जानवरों का खाने वाला कौन, और लिंग 6 दिन खतना कराने वाला कौन। ये फैसला तुम कर लो, तुम्हें सत्य मार्ग मिल जाएगा। और मैं सिर्फ यही बात कह सकता हूं कि है परमेश्वर, है ईश्वर, है ब्रह्मा, है अल्लाह। हमारे तमाम हिंदू भाइयों को सत्य बात समझने की और सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों,
اب آؤ ذرا میں آپ کی طرف بھی چلوں. یہ ہمیں بات سدھ ہو گئی، پتہ چل گئی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. اب نبی کو حکم دیا گیا، قرآن کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اتل ما اوحی الیک، اے نبی آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی. اے نبی آپ پڑھیے اس کتاب کو جو آپ کی طرف اتاری گئی، بھیجی گئی، وحی کی گئی. اور کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، اور نماز قائم کیجئے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اور آؤ مسلمانوں، آج ایک ایسی بات تمہیں بتا رہا ہوں جو شاید تمہارے کانوں تک نہ پہنچی ہو. نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کی شرط کیا ہے، یا یہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے بعض خیالی علماء نے بڑا غلو کیا ہے. اپنی کتابوں میں انہوں نے کچھ کو کچھ لکھا. کسی نے کہا ہے کہ اگر ظہر کی نماز کی قبولیت کو پہچاننا ہے تو فجر کی نماز پڑھے، یعنی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی اس کی ظہر بھی قبول نہیں. ظہر پڑھے گا تب عصر قبول ہوگی، اور عصر پڑھے گا تو مغرب قبول ہوگی. لیکن یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. کسی نے کہا کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کو قبول سمجھنا ہے کہ قبول ہوئی، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی آدمی پڑھ لے. اگر جمعے کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھا تو اس کے جمعہ ہی نہیں ہوگا. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. میں نے اصول اگر ڈھونڈا ہے تو قرآن سے، کسوٹی اگر تلاش کی ہے تو قرآن سے، اور اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی. کوئی کہتا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑ دو تو اتنے سال وہ جہنم میں جلے گا، اور ایک وقت کی نماز پڑھ لو تو اتنے سال تک وہ جنت میں جائے گا. یعنی ایک دن کا ثواب. پھر تو اگر ثواب کو محدود کر دیا جائے تب تو کمپیوٹر سے بھی جوڑا جا سکتا ہے. اور اللہ کا ثواب اور عذاب اتنا محدود نہیں کہ جس کو دنیا کا کمپیوٹر اس کو جو ہے اس کے ریکارڈ کر سکے یا اس کو جو اپنے اندر لا سکے. ایسی کوئی مشین نہیں بنی. ہاں سنو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اور نماز کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ خود قرآن پیش کر رہا ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی سے روکتی ہے، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، نماز انسان کو تمام فحش اور برے معیوب کاموں سے روکتی ہے. نوجوانوں تم بھی سن لو، حج کر کے آنے والے حاجیوں تم بھی سن لو، کائنات کے رب کی قسم مجھے کوئی خطرہ نہیں. تم آئندہ بلاؤ نہ بلاؤ، نہ مجھے دولت مند کی دولت روک سکتی ہے، نہ مجھے کسی ظالم کا ظلم روک سکتا ہے. اس لیے کہ مجھے حق بات کہنے کے لیے میری ماں نے پڑھایا، باپ نے پڑھایا. اس لیے نہیں کہ میں باتوں کو چھپا جاؤں. سن لو، آج میں تمہارے سامنے بات رکھے دیتا ہوں. تمام لوگ سن لو، لمبی داڑھی والے بھی سن لیں، بوڑھے لوگ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں جن کی نماز پڑھتے پڑھتے ٹیکا پڑ گیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہوگی، میری تہجد اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہوگی. قرآن نے جو شرط بتائی اس شرط کو پورا کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ قبول ہوتی ہے جو نماز انسان کو بے شرمی سے روک دے. نماز وہ قبول ہوتی ہے جو انسان کو بے حیائی سے روک دے، جو انسان کو برے کاموں سے روکے. مغرب کی نماز
نماز تو پڑھ رہا ہے، گھر میں ٹیلی ویژن تیری بیٹی اور تیری بیوی چلا رہی ہے، اپنے گھر کو تو نے بے حیائی سے نہیں روکا، کائنات کے رب کی قسم تیری نماز بارگاہ عزت میں قبول نہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے ٹیکا کرے چہرے پہ آ گیا، پیشانی پر لگ گیا، شادیوں میں تو نے ویڈیو فلم اپنے لڑکے لڑکی کی بنوا دی، کائنات کے رب کی قسم تو نے بے حیائی کو نہ چھوڑا، تیری نماز نماز نہیں، نماز وہ ہوتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو انسان کو بے شرمی سے روکے، جو انسان کو بے حیائی سے روکے، جو انسان کو برے کاموں سے روک دے، وہ نماز بارگاہ عزت میں مقبول ہوتی ہے۔ اپنے غریبانوں میں جھانک لو، ٹٹول لو، نماز وہ نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا وہ سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ ہمیں اس سجدے کی ضرورت ہے کہ جب ہم زمین پر اپنی پیشانی رکھیں تو مسجد بھی کانپ جائے، منبر بھی لرز جائے۔ آج ہماری نمازوں میں وہ تاثیر نہ رہی، آج ہماری نمازوں میں وہ حقیقت نہ رہی، وہ خشوع نہ رہا، وہ خضوع نہ رہا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی بیٹی کو 2 لاکھ کا جہیز بھی دے رہے ہیں مال گاڑی کی طرح، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنی بیٹی کو کے شادی میں ویڈیو کیسٹ اور فلم بھی بنوا رہے ہیں، بینڈ باجا بھی بج رہا ہے، ٹیلی ویژن بھی تیرے گھروں میں چل رہا ہے۔ نماز وہ ہے ہی نہیں، نماز وہ ہے جو انسان کو بے شرمی سے روک دے۔ کیا سمجھ رکھا ہم نے؟ آؤ اور ہائے 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 ہمارے نصیبے کا کیا کہنا۔ سنو مسلمانوں، غور تو کرو، آقا نے کیا فرمایا، نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، او میرے ابو بکر، او میرے دوست، اگر اللہ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں تجھے اپنا خلیل بناتا۔ اے ابو بکر، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں تجھے اپنا امام بناؤں، اپنے مصلی پر تجھے کھڑا کروں، تو لوگوں کی امامت کر اور میں اس بستی میں جا کے گشت کروں، چکر لگاؤں اور دیکھوں کون لوگ نماز پڑھنے آئے، کون نہیں آئے، جماعت کون لوگ چھوڑے آئے، اور جن کو میں اپنے گھروں پر، جن کو میں ان کے گھروں میں بیٹھا ہوا دیکھوں، دل میرا یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دوں اور ان کے گھر والوں کو بھی، بے نمازیوں کو بھی آگ لگا دوں، جلا دوں، جلا دوں۔ پھر کیا کہا، اے ابو بکر، کائنات کے رب کی قسم، اگر یہ بھیڑ، یہ بکری، یہ اونٹ، یہ دمبے، یہ چوپائے نہ ہوتے تو میں ایسا ہی کرتا، ایسا ہی کرتا، ایسا ہی کرتا۔ شکریہ ادا کرو کہ ان چوپایوں کا جن کی وجہ سے ہم اور آپ بچ گئے۔ اندازہ لگائیے میرے دوست اور بزرگوں کہ آج ہم نے نماز کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا۔ غور تو کرو، اور ہائے ہماری تقدیر کا کیا کہنا، ہمارے احباب اس کے باوجود بھی نماز پوری، دعا، بندے کا اللہ سے کنیکشن، تعلق، پھر بھی وہ آج غیروں کے دروازے پکڑے ہیں، در غیر پر چوکھٹ پر جاتے ہیں۔ مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ روزہ بغیر وسیلے کے پہنچ جاتا ہے، نماز بغیر وسیلے کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ کبھی تم نے یہ کہا ہے اے پیر صاحب میری نماز کو اللہ تک پہنچا دو؟ اس نماز کے پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت تمہیں پیش نہیں آئی۔ بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں بچہ مانگنا ہو تو پہلے سیڑھی پہ جاؤ۔ نماز بغیر سیڑھی کے اللہ تک پہنچے، روزہ بغیر سیڑھی کے پہنچے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ سیڑھی تو ہے ہی، ہم نماز پڑھتے ہیں، فرشتے میری نماز کو اللہ تک لے جاتے
یہ سیڑھی ہے تو سن لو، جب فرشتوں کو سیڑھی سمجھتے ہو تو انشاءاللہ تم دعائیں مانگو، فرشتے تمہاری دعاؤں کو اللہ تک لے کر جائیں گے، فرشتے تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ ذرا مان تو صحیح، پکار تو صحیح اور دیکھ تو صحیح، دینے والا کیسے دیتا ہے۔ یہاں بیوی شوہر بیوی سے زہار کر لیتا ہے، انت علیہ کا ظہر امی، او میری بیوی جا تو آج کے بعد میری ماں کی طرح حرام۔ اوس ابن صامت نے کہا خولا سے زہار کر لیا، کہا میرے شوہر ایسا مت کیجئے، جاہلی نے مکہ عرب کے مطابق اب یہ ماں بن گئی، اپنے شوہر کی نہ رہی، اب تو شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر حرام۔ رسول کے پاس آئی، آقا میرے بچے بھوکے مرنے لگیں گے، تڑپنے لگیں گے، شوہر نے زہار کر لیا، مجھ سے ماں کی طرح کہہ دیا، ماں کی طرح مجھے حرام کر لیا، کہا بیوی میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تو حرام ہو چکی، اپنے شوہر کے پاس لگ دیا، چوکٹ بند، اور یہ بیچاری مجبور عورت، نبی کا دروازہ بند، سوچو تو صحیح، نبی کا دروازہ بند، مسجد نبی سامنے، حجرے سے نکلی، مسجد نبی میں گئی، وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکایا، پیشانی کو مٹی پہ رکھا، سر اٹھاتی ہے، کائنات کے رب کی قسم آسمان پہ نظر ڈالتی ہے، اے الہی ساری کائنات کے دروازے بند، ساری کائنات کی چوکھٹیں بند، لیکن تیری چوکھٹ کھلی ہے، تیرا سارا میں لی ہوئی ہوں، اے الہی الہی محمد کی چوکھٹ بھی بند، محمد کا دروازہ بھی بند، آج الہی تیرا دروازہ کھلا ہے، آج تیرے دروازے سے میں مانگوں گی، تیرے چوکھٹ سے میں سوال کروں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے الہی میری دعا سن لے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے کوئی راستہ نکال، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا پرورش کرنے والا پھر کون ہوگا؟ اے الہی میرے لیے راستہ نکال۔ ابھی لب چل رہے تھے، ابھی ہونٹ ہل رہے تھے، اور کعبے کے رب کی قسم اللہ کو غیرت آئی، اللہ کو جوش آیا، اس نے کہا او جبرائیل ساری کائنات کے دروازے بند، میری بندی میری چوکھٹ پکڑ کے مجھ سے دعا مانگ رہی ہے، او جبرائیل میری بندی کی دعا مانگنے سے پہلے جا پوری امت کے لیے مسئلہ بدل دے، پوری امت اسلامیہ کے لیے مسئلے کو بدل دے۔ یہاں عورت ابھی دعا ختم نہ کر رکھی تھی، ابھی اس کے ہونٹ بند نہ ہوئے تھے، یہ جبرائیل یہ آیتیں لے کر نازل ہو جاتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا شوہر کے بارے میں، وہ تشتکی اللہ، اور اللہ سے بھی فریاد کرتی جا رہی تھی، تیرا دروازہ بند تھا لیکن اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اور سن لو اس نے مجھے پکارا، جبرائیل جا میری امت کے لیے، میری گائے میرے بندوں کے لیے مسئلہ بدل دے۔ نبی پر آیتیں نازل ہوئی اور ایک عورت کی دعا سے پوری امت کا مسئلہ بدل گیا۔ اگر آئندہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرے، اپنی بیوی کو اپنی اوپر ماں بنائے، کہے کہ ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، تو اس کو اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 روزے در پہ رکھنا پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ کر لو، بیوی بیوی رہے گی، پھر وہ ماں نہیں رہے گی، لیکن ماں کہنے کے بعد بیوی بنانے سے پہلے یہ تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، یہ نازل کر دیا، مسئلہ بدل دیا، صورت نکال دی۔ مانگ تو صحیح اپنے رب سے، دے کے کیسے سنتا ہے، پکار تو صحیح، کوئی پکارنے والا تو ہو۔ مسلمانوں غور تو کرو، یہاں حالت کیا ہے؟ نبی کی سواری جا رہی ہے،
مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. اوس و خزرج دو قبیلے مدینہ میں رہتے ہیں. بڑے بڑے چودھریوں کے مکان اوس میں اور خزرج میں موجود ہیں. اوس والوں نے چودھریوں نے روکا. روکتے ہوئے کہا اے نبی میری بلڈنگ میں ٹھہر جائیے. کہا چھوڑ دو میری اونٹنے کی لگام کو. آج یہ میرے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے رکے گی. اس کی لگام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تھامی ہے, اس کی لگام کو جبرائیل نے تھاما ہے. اونٹنی چلی چلی جا رہی ہے. اوس کا قبیلہ نکل گیا, خزرج آ گیا. خزرج والوں نے روکا, بڑے بڑے چودھریوں نے, امیروں نے, بلڈنگوں والوں نے روکا, لیکن نبی کی سواری آگے چلی چلی جا رہی ہے. وہی مدینہ میں ایک یتیم گھرانہ, ایک لاوارث گھرانہ, ایک غریب گھرانہ بھی پرورش پا رہا تھا. اس گھرانے کا نام تھا ابو ایوب کا مکان, ابو ایوب کا گھر. سن لو, ابو ایوب اتنے غریب کہ کائنات کے رب کی قسم مدینہ میں ابو ایوب سے زیادہ کوئی غریب نہیں. 2 کمرے, ایک اوپر ایک نیچے بس. ابو ایوب کی بیوی ام ایوب کہتی ہیں اے ابو ایوب, کاش نبی کی سواری آج میرے گھر پہ رک جائے تو کتنا اچھا ہو. کاش نبی کی سواری میرے یہاں رک جائے تو کتنا اچھا ہو. ابو ایوب مسکرائے, کہا او میں ایوب دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دے. بڑے بڑے چودھریوں کے مکان میں اللہ کے نبی ٹھہرتے نہیں, تیرے مکان میں ٹھہر جائیں گے. کہا ابو ایوب ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے تو ایسے ہی مذاق میں کہا تھا, اللہ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر آج نبی کو میرا مہمان بنا دے گا تو اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ کہو میں ایوب پھر تو یہ سوچ رہی ہے, مت سوچ. یہاں خزرج والوں سے کہتے ہوئے نبی آگے بڑھ رہے ہیں, کیا ہے خزرج والوں, میری اونٹنی کی لگام کو کوئی نہ پکڑے. آج یہ میرے حکم سے نہ رکے گی, بلکہ آج اس کی لگام کو جبرائیل امین نے پکڑا ہے. آج یہ اللہ کے حکم سے رکے گی, میرے حکم سے نہیں رکے گی. آگے چلے چلے جا رہے ہیں. اور سن لو ایک اور نئی بات, نبی کے ماموں کا گھر, سگے ماموں کا مکان اسی مدینہ میں تھا, اور نبی کی سواری اپنے ماموں کے مکان سے بھی آگے نکل گئی, اپنے ماموں کے مکان پر بھی نہ رکی. کہا ام ایوب نے, کیا ابو ایوب ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی منظر دیکھ رہی ہیں, پتہ نہیں نبی کی اونٹنی کہاں رکے گی. ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر منظر دیکھ رہی ہیں, میں چھت پہ چڑھ کے یہ منظر نہیں دیکھوں گی. اور جب نبی کی سواری اللہ کے حکم سے رکے گی تو پھر میں بھی اللہ سے ذرا دعا مانگ کر دیکھوں وہ میری سنتا ہے یا نہیں. سن لو مسلمانوں, دینے والے کو اللہ نے, مانگنے والوں کو اللہ نے کیسے دیا. نبی نے قدم آگے بڑھایا, سواری بڑھتی جا رہی ہے, ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہیں. ام ایوب وضو بناتی ہیں, 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہیں. ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھی اور مدینہ کے چودھری اپنے ہاتھوں میں لگام پکڑتے ہیں. اے آقا میرے یہاں رک جاؤ, او کون ہے ان کے تاجدار, میرے یہاں رک جاؤ. او مدینہ کی گلیوں کے سردار میرے یہاں قیام کر لو. امیر روک رہے ہیں اور ام ایوب کی یہ دعا نکل رہی ہے, اے اللہ ساری کائنات نے نبی کی چوکٹ کو تھاما, مدینے کے چودھریوں نے نبی کی چوکٹ کو تھاما, نبی کی لگام کو پکڑا. اے الہی آج میں نے تیرے دربار کو تھاما, لوگوں نے نبی کی چوکٹ سے مانگا اور میں نے تیری چوکٹ سے مانگا. اے اللہ آج اگر نبی کو میرا مہمان اور مجھے نبی کا میزبان بنا دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. اے اللہ تیرا کیا بگڑ جائے گا. یہ دعا مانگ رہی ہیں, سواری بڑھتی جا رہی ہے. کہا ابو ایوب نے, ام ایوب سواری بہت آگے بڑھ
چکی ہے، اوس و خزرج کو چھوڑ چکی ہے، ام ایوب دعا مانگ رہی ہے، اے الہی آج جب سواری بڑھتی آ رہی ہے تو پھر آج یہاں سے جانے نہ پائے، آج میرے گھر سے رخصت نہ ہونے پائے، الہی آج اونٹنی میرے گھر پہ رک جائے، آج اونٹنی آج نبی کو میرا مہمان بنا دے۔ تو آپ اوڑنی ابو ایوب کے گھر سے آگے نکل گئی، کہا ابو ایوب نے ایوب اونٹنی گھر سے آگے نکل گئی، کہا اللہ جب اونٹنی میرے گھر سے گزر سکتی ہے تو میرے دروازے پر رک کیوں نہیں سکتی؟ اے اللہ جس غریب گھرانے کو، آج اس غریب گھر کو تو نبی کی مہمانی کا شرف دے دے، آج اس غریب گھرانے کو نبی کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ دعا مانگنے والی مانگے تو صحیح۔ اونٹنی لوٹ کر واپس آئی۔ اب تو دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی سواری آگے ابو ایوب انصاری کے مکان سے نکل گئی اور پھر واپس آئی، اور آتے ہی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ جا کے بیٹھ گئی۔ صحابہ کو یقین نہیں آیا، ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک غریب گھرانے پر، ایک غریب گھر کے پاس بیٹھ جائے گی، یقین نہیں تھا۔ ایک دم اٹھایا، صحابہ نے لگائی، بار بار اوڑنی کو کچوکے لگائے، اوڑنی اٹھی اور تھوڑا اور آگے بڑھ گئی، اوڑنی اٹھی اور تھوڑا آگے بڑھی۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، ام ایوب اوڑنی بیٹھ کر پھر اٹھ گئی اور آگے چلنے لگی، کہا اے اللہ جب اوڑنی میرے گھر پہ بیٹھ سکتی ہے تو پھر ٹھہر کیوں نہیں سکتی؟ اے اللہ نبی میرا مہمان کیوں نہیں بن سکتا؟ اے اللہ میرے نبی کو آج میرے گھر کی جو ہے میزبانی نصیب فرما دے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف عطا فرما دے۔ اے اللہ یا ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی، روانی بڑھتی گئی اور برابر دعائیں مانگتی رہی، یہاں تک کہ اوڑنی پھر آئی اور آ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رک گئی اور اپنے سر کو ابو ایوب انصاری کے قدموں پہ ڈال دیا، اپنے سر کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ ڈال دیا، بیٹھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر گئے، کہا اے ابو ایوب آج میری مہمانی کا شرف تجھے ملا، اے ابو ایوب اللہ نے مجھے تیرا مہمان، تجھے میرا میزبان بنایا۔ دوڑتے ہوئے اندر گئے کہ اے میری بیوی ام ایوب اللہ نے تیری دعا سن لی، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تو نے اللہ کو پکارا، اللہ نے نبی کی سواری کو تیرے مکان پہ روک دیا، یہ مہمانی کا شرف تجھے مل گیا۔ اڑتی ہے فوراً اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، سجدہ کرتی ہے، پھر کہتی ہے الہی میں نے وہ 2 رکعت نفل پہلے تجھ سے بھیک مانگنے کے لیے پڑھی تھی، تیری چوکھٹ پکڑنے کے لیے پڑھی تھی، اور اب یہ 2 رکعت نفل نماز تیرے شکریہ میں پڑھ رہی ہو، خوشی میں پڑھ رہی ہو۔ اے اللہ تیرا بہت بہت شکریہ، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان جس کی میں کبھی جو ہے احسان کا میں بدلہ نہیں چکا سکتی۔ الفاظ ادا کیا، نبی کی مہمانی کو نبھاتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ مانگنے والا تو ہو، اللہ کسی مانگنے والے کی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ ذرا غور تو کرو، قرآن جو یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اتنی فصاحت و بلاغت قرآن کے اندر، آپ نے کھجور نہیں کہا قرآن نے کہ کھجور کے مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی پر بھی ہلکا سا چھلکا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا چڑھا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اے نبی اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں، وہ تو کھجور کی گٹھلی پر چڑھے ہوئے کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کو بھی نہیں بنا سکتے۔ جب یہ اس کو بنا نہیں سکتے تو دوسروں کو دینے کی صلاحیت و طاقت کہاں سے رکھیں گے؟ ذرا مسلمانوں غور کرو،
کیا صرف اولاد ہی دیتے ہیں؟ میرے یہاں ایک لڑکی کانپور شہر میں گئی اٹاوا سے، تو وہ اہل حدیث لڑکی تھی اور پہنچ گئی کٹر ٹی ٹی ایس میں. گھرانہ بڑا، لیکن اب سوء قسمت کہیے کہ بیچاری اولاد نہ ہو سکی کئی سال تک. تو اب اس شوہر کی بہن جو اس عورت کی نند لگتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہزاروں عورتیں جا رہی ہیں کچھوچا اور اجمیر، سب کی گودیں بھر رہی ہیں، بتاؤ یہ میری بھابھی ایسی ہے کہ جو جانے کا نام تک نہیں لیتی وہاں، چلو اور وہاں سے جو گود بھر کے آؤ، یہ کرو وہ کرو. اور پتہ نہیں کتنے فضائل و مناقب وہ اجمیر شریف کے بیان کرنے لگی کہ وہاں کوئی گیا ہے تو کوئی خالی ہاتھ آیا ہی نہیں، وہ کچھ نہ کچھ لے کر آیا. اس نے کہا میری بہن تم برا مت ماننا، تم میری نند ہو رشتے میں، اور پھر لڑکی کی عزت ہی کیا ہے. میں زیادہ سخت جملے تم سے نہیں کہہ سکتی ہوں، اس لیے نہیں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تمہارے بھائی کا خطرہ ہے کہ کہیں غصے میں طلاق نہ دے بیٹھے، اور پھر تمہارے ہاں تو تینوں طلاق اگر زبان سے نکل گئی تو پھر حلالہ ولالا کرانے والا سسٹم ہے. اس لیے بیچاری ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تینوں ایک دم شوٹ کر دے، طلاق طلاق طلاق. اب بیچاری کو اپنا بنانے کے لیے پھر لے جاؤ، دوسرے سے مہر متعین کرو، جیسے بیچاری کو کرائے پہ دے دیا ہو ایک رات کے لیے، پھر دوسری رات اس سے لو. کتنی گندی حرکت ہے دوست اور بزرگوں. بہرحال اس ڈرتی تھی بیچاری، لیکن کہنے لگی میری بہن میری نند، میں ایک بات تم سے ضرور کہہ سکتی ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رنگ جو کالا ہے، تمہارا رنگ یہ کالا ہے، کالی کلوٹی تم ہو، تم پہلے چلی جاؤ اجمیر شریف اور بڑے پیر صاحب سے یہ کہنا کہ بڑے پیر صاحب میرے رنگ کو کالا جو ہے کوئی رشتہ نہیں آتا ہے، ایسا کیجئے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ گورا کر دے تاکہ رشتہ آ جائے. کہا کہ عجیب منطقی بات کرتی ہو، عجیب فلسفی بات کرتی، یہ کیا ہے، کالا رنگ کیسے گورا ہو جائے گا؟ کہا جو پیر تیرے رنگ کے کالے کی سفارش اللہ سے نہ کرا کے گورا رنگ نہ دے سکے، وہ کالی اور گوری اولاد کیا پیدا کر سکتا ہے یا دے سکتا ہے؟ جاؤ پہلے کالا اور گورا رنگ اپنا پہلے کر کے آؤ، اس کے بعد میں اگر تیرا رنگ گورا ہو گیا تو خدا کی قسم میں جاتی ہوں. اب کیا جواب تھا بیچاری کی بات؟ کہنے لگی 24 نمبری میرے گھر میں آ گئی، ستیہ ناش کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن اب کیا کیا جائے، ہم نے ہمیشہ گالیاں سنی ہے، اور مسلمانوں یقین ماننا ہم گالیاں سننے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہاں ہم تمہاری بات کا جواب اس انداز سے نہیں دے پائیں گے جیسے تم دیتے ہو. ہمیں بدعتی رضاخانی اس طریقے کے الفاظ کہنا نہیں آتے. میں نوجوان ہوں، تمہارے مولوی تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر وہ گالیاں دیتے ہیں میں اگر چاہوں تو ان سے زیادہ گالی دے سکتا ہوں، لیکن ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم نے ہمیشہ اصول کی طرف بلایا ہے، دلائل کی طرف بلایا ہے. ہمیں گالیاں دینا نہیں آتی اور نہ ہم کبھی گالیاں دیں گے. ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ تم مجھے بزدل کہو گے، تم مجھے ہارا ہوا کہو گے، تم مجھے یہ کہو گے کہ یہ بزدل ہیں، ہارے ہیں. تو جاؤ ہم بزدل ہیں، جاؤ ہم ہارے ہوئے ہیں، اور اسی کو بزدل اور ہارا ہوا تصور کرتے ہو تو ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ میرا نبی بھی بزدل، میرا نبی بھی ہارا ہوا. اگر میرا نبی بزدل نہ ہوتا تو مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا. اگر میرا نبی بزدل نہ ہوتا اور ہارا ہوا نہ ہوتا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی وہ شرط منظور نہیں کرتا کہ میرا آدمی تمہارے پاس آئے تم واپس مت کرنا، اور تمہارا آدمی میرے پاس آئے گا تو میں واپس کر دوں گا. ذرا غور کیجئے شرط کیا تھی. یہ ہار اگر تم اسی کو ہار کہتے ہو تو ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا نبی ملا، لیکن اس ہار کو میں ہار تصور نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے نبی نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا تھا. ابو جہل ابو لہب گالیاں دیتے تھے، اور اگر اللہ کے نبی گالیوں کا جواب گالی سے دیتے تو کبھی مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں جانا پڑتا اور کبھی یہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی. اس لیے ہم تو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. ہمیں تم بھگاؤ، در در کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے لیکن تمہیں گالیاں نہیں دیں گے. اور تمہیں قسم ہے، سن لو، یہاں اگر میری بات تمہیں پسند آ جائے تو کائنات کی رب کی قسم یہاں مت ماننا، یہاں نہیں، اپنے گھر پہ جانا، سوچنا، سنجیدگی کے ساتھ سوچنا، سمجھ میں آ جائے تو دعائیں دے دینا.
समझ में ना आए तो गाली दे देना, हम तेरी गाली सुन के भी कहेंगे कितने शीरी है लब तेरे के रकीब। मैं गालियां खा के भी बेपसा ना हुआ, मैं तुम्हारी गालियां खा के भी हम बुरा नहीं मानेंगे, तुम्हारी गालियां भी मुझे बड़ी मीठी लगती हैं। पान जो खाते हो मुल्ठी वाला, मेरे दोस्त, तो हमें कैसे तुम्हारी गालियां बुरी लगेंगी, हमें तो बड़ी मीठी नजर आती है। तुम दो गालियां, लेकिन सुनते जाओ कुरान और हदीस का फरमान। आओ मेरा चैलेंज, और साफ तौर से एक एक जुमे का वादा हमसे कर लो, आओ एक एक तकरीर का वादा हमसे कर लो। इस मरुआ के स्टेज पर हम तुमसे वादा कर रहे हैं, आओ तुम्हारा जो गढ़ है उस गढ़ में मेरी तकरीर कराओ, मेरा जो गढ़ है ये अहले हदीसों का, यहां हम तुम्हारी तकरीर कराते हैं। तुम भी अपने आलिम बुला लाओ, हम भी अपने आलिम बुलाते हैं। कायनात की रब की कसम सुन लो, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। सीआईडी फोर्स, पुलिस फोर्स सब लगवा देंगे, कोई तुमसे कुछ कहने वाला नहीं। सुनो, तुम्हें जितनी गालियां याद हो इस स्टेज पर तुम सुनाओ, मेरे एक फर्द को भी तुम अपनी कौम में शामिल नहीं कर सकते। और हां, हमें चंद बातें कहने की इजाजत अपने स्टेज पर दे दो। चंद मिनट, तुम 1 घंटा बोलो, मुझे 15 मिनट का टाइम अपने स्टेज पे बोलने का दे दो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, तवक्को है अल्लाह की जात से कि जब मेरी जबान से निकलता हुआ अर्श वाले का कलाम तुम्हारी कौम सुनेगी, आमीना के लाल का फरमान तुम्हारी कौम सुनेगी, तो इंशाअल्लाह वो हमारी तरफ आएगी। हमें खतरा इसलिए नहीं है कि मेरा तुम्हारे यहां जाता ही नहीं है, और तुम्हारा जब मेरे पास आता है तो फिर वो तुम्हारे पास जाता ही नहीं है। मेरा जब मेरा बन जाता है तो वो तुम्हारी तरफ नहीं लौटता, और मेरा जब तुम्हारी तरफ जाए तो फिर वो बदलता नहीं, अपना अपना ही रहता है। अगर तुम्हें खतरा है तो खतरा बना रहे। मेरे दोस्तों, इससे बड़ी और क्या बात मैं कह सकता हूं। आओ और जरा करीब आओ, मैं आपको एक चीज और बताता चलूं। अल्लाह के नबी ने नमाज की जो अहमियत को बताया, जो उसूल और ज़ाब्ते को बताया, उसमें एक चीज नमाज की पाबंदी है। लगातार नमाज को पढ़ना है। यहां तक कि दुनिया की बहुत सी बीमारियां हैं, हर बीमारी में कोई ना कोई इबादत माफ हो सकती है, लेकिन नमाज एक ऐसा फरीजा है कि जो हालत बीमारी के अंदर भी माफ नहीं है। जरा गौर करो कि नबी अकरम ने कभी किसी कौम को बद्दुआ नहीं दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी कौम को बुरे जुमले नहीं सुनाए, और कभी आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। लेकिन ताइफ में आपको मारा गया, पत्थर मारे गए, पेशानी से खून गिरा, जूते नालैन मुबारक पर गिरा, और हाफिज इब्न क़य्यम ने ज़ादुल मआद के अंदर नकल किया है कि वो खून पैरों पर गिरा, खून जम गया, पैर में जूते तक निकालने में तकलीफ हो रही थी। इतने पत्थर खाने के बाद फरिश्तों ने कहा, आका हबीब, अगर आप कहें तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ी के बीच में रखकर कुचल दें। तो इमाम कायनात ने फरिश्तों की तरफ देखकर कहा था कि आए फरिश्तों, जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरे हाल को देख रहा है। सुनो, आज मेरी कौम ने मुझे मारा है, मेरी कौम ने मुझे सताया है, लेकिन ये बेचारे ना बलद हैं, ना आशना है, जानते नहीं हैं। मैं इनके लिए दुआ करूंगा। आए फरिश्तों, अगर आज मैं अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर दूं तो कल इस बस्ती पर इबादत कैसे होगी। मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आज अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो कल इनकी होने वाली नस्लें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरूर ईमान लाएंगी। आपने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और ये दुआ की, अल्लाहुम्मा बिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, इलाही मेरी कौम को हिदायत दे, इलाही मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानती नहीं कि मैं कौन हूं, मेरे रसूल होने का, मेरे नबी होने का इल्म मेरी कौम को नहीं। दुआ दी थी पत्थर खाने के बाद। आपने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। आपके अखलाक का यह हाल था, अखलाक का यह हाल था कि अब्दुल्लाह इब्न उबय ने आपकी बीवी
بیوی پر الزام لگایا. اخلاق کا یہ حال تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے ساری زندگی نبی کے خلاف سازشیں کی. نبی کو ذلیل کہا کہ عزیز ذلیل کو نکال دے گا، اپنے آپ کو عزیز کہا اور نبی کو ذلیل کہا. قرآن نے اس کی گالی ریکارڈ کر لی. اللہ نے کبھی محمد اے محمد کہہ کر نہیں پکارا. اللہ نے نوح کا نام لیا، زکریا کا نام لیا، یحییٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نام لیا. اے موسیٰ اے عیسیٰ یہ کہہ کر پکارا، لیکن نبی کو جب بھی پکارا، آمینہ کھلار کو جب بھی پکارا، رحمت للعالمین کو جب بھی پکارا، اے مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار کو جب بھی پکارا، تو یہ کہہ کر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، او میرے دائی، او میرے بشیر، او میرے نذیر، او میرے مدثر، او میرے مزمل، یہ الفاظ کے ساتھ پکارا. اے محمد کبھی نہیں کہا، اے نبی کہہ کر پکارا. وہ اللہ جس نے لفظ محمد بھی زبان سے نہ نکالا، اللہ نے کبھی نہ ادا کیا. اے محمد کہہ کر نہ پکارا. اس انسان کو، اس شخصیت کو عبداللہ ابن ابی نے ذلیل کہا. گالی قرآن نے اس کی ریکارڈ کر لی. لا یخرجن العز منها الاذل، عزیز ذلیل کو نکال دے گا. اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا. لیکن جب عبداللہ ابن ابی مر گیا، اس کا بیٹا آیا، آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، مجھے آپ کے اچھے اخلاق سے امید ہے، آپ کے جسم اثر پر جو قمیص ہے، جو کرتا ہے، آپ اس کو اتار دیجئے تاکہ میں اس کو اپنے باپ کے کاندھوں پہ ڈال دوں، اس کو پہنا دوں، تاکہ آپ کا کرتا قمیص پہننے کی وجہ سے میرے باپ کے عذاب میں کمی ہو جائے. شاید اللہ میرے باپ کے عذاب میں کمی کر دے. نبی نے کرتا اتار لیا، اتار کر عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو دے دیا. لے کر گیا، کفن کی جگہ پر کرتا پہنایا، جسم پر کرتا ڈال دیا، پھر کفن سے لپیٹا. غور کیجئے، لوگوں نے کہا جب نبی اتنا کر سکتا ہے، اے عبداللہ جا ذرا حبیب سے کہنا، کونین کے تاجدار سے کہنا، رحمت للعالمین سے کہنا، عائشہ کے شوہر سے کہنا، فاطمہ کے باپ سے کہنا، حسن و حسین کے نانا سے کہنا کہ وہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا دیں. مجھے امید ہے کہ جو کرتا دے سکتا ہو. کہاں ہوا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کی رحیمی کریمی معلوم ہے، آپ کا کی شفقت و محبت معلوم ہے، آپ کا اخلاق میں جانتا ہوں. میری خواہش ہے کہ آپ عبداللہ ابن ابی میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، نماز پڑھا دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائے مغفرت سے شاید اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے. آپ اٹھ گئے، آپ اٹھے، ایک قدم آگے بڑھایا، پیچھے سے امیر المومنین نے دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے کھینچ لیا. کہا آقا امام کائنات، او کونین کے تاجدار، آج میں عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نہ پڑھانے دوں گا. یہ بے ایمان آپ کی بیوی پر الزام لگاتا تھا، عائشہ پر الزام لگایا، آپ کو زندگی بھر ستایا، ذلیل کا. اے اللہ کے نبی کم سے کم اس کا تو جنازہ نہ پڑھائیے، کم سے کم اس منافق کا جنازہ تو نہ ادا کیجیے. کیا جواب تھا؟ کائی عمر، او میرے دوست، او میرے دوست، او میرے صحابی، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے، دعائے مغفرت کرنے سے اگر اس کے باپ کے عذاب میں کمی ہو جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے، مجھ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے کہ کسی کے باپ کے عذاب میں کمی ہو جائے. بڑھ گئے آگے، حدیث کے الفاظ آگے بڑھے، صفیں درست ہو گئی، جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اور آپ جو جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو کر آپ جو آگے بڑھے، آسمان سے جبرائیل آیا، او حبیب
اللہ نے ابھی ابھی آیت نازل کی ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تو عبداللہ ابن ابی کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھے گا تو اللہ تیری دعا قبول نہ کرے گا. تیری ہر دعا اللہ قبول کرتا رہا، لیکن حبیب اس شخص کے بارے میں اگر تو نے دعا کی تو اللہ تیری دعا بھی رد کر دے گا. ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی دعا کرے گا تو اللہ تیری دعا رد کر دے گا. سن لو آقا کے الفاظ کیا تھے، کونین کے تاجدار نے کیا فرمایا، اے اللہ تیرے فرشتے جبرائیل نے کہا 70 مرتبہ بھی دعا کرے گا تو میری دعا تو قبول نہ کرے گا. اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ 70 مرتبہ کرنے کے بعد اگر میں 71 مرتبہ دعا کر دوں تو بخش دے گا، تو تیرے عزت و جلال کی قسم یہ نبی تیرا یہ حبیب اور تیرا یہ رسول، اے اللہ میں 71 مرتبہ جنازہ پڑھتا، میں اس کو بخشواتا، میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا، لیکن معلوم ہے مجھے کہ تو 70 مرتبہ نہیں بخش سکتا، تو کثرت مراد ہے، یعنی جتنا بھی دعائیں مانگو ہم سنیں گے نہیں، اس کے بارے میں تیری دعا قبول نہیں کریں گے. ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ میں. تو یہ تھا اخلاق آپ کا. تو آپ نے کبھی کسی قوم کو بد دعا نہیں دی، کسی قوم کو برا نہیں کہا، لیکن ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو لا الہ کی طرف بلایا، اللہ کے راستے کی طرف بلایا، کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. جب اس طرف بلایا تو قوم کے لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو سورج ڈوبنے لگا.